وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ کامیابی اپنے اعتبار سے تلاش کرتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا۔ ایک کام کر لو میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ دنیا کی کامیابی کبھی ناکامی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کامیابی بھی ہو جاتی ہے، کبھی صحت بھی مل جاتی ہے، کبھی بیماری بھی ہو جاتی ہے، کبھی نفع بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی پاس بھی ہوتے ہیں، کبھی فیل بھی ہوتے ہیں، کبھی موت میت ہوتی ہے، کبھی شادی ہوتی ہے۔ تو یہاں کامیابی ناکامی چلا کرتی ہے، خوشی غمی چلا کرتی ہے، لیکن اللہ جس کو کامیابی کہیں اس کے بعد ناکامی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بے چینی کوئی نہیں، حالات کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک چیز بتائی کہ کثیرن کی ٹیبلٹ لینا، آپ زیادہ کرنا۔ صحابہ نے زیادہ ذکر کیا نا تو وہ کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔
یہ جتنے بھی اللہ والے ہیں نا، انہوں نے تھوڑا ذکر نہیں کیا، زیادہ ذکر کیا، اللہ نے ان کو کامیاب کر کے بتا دیا۔ یوں فرمایا کہ کثیرن کی ٹیبلٹ لینا، زیادہ ذکر کرنا تو ہم آپ کو کامیاب کر دیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اور ذکر کی کہتے ہیں ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کتنا کریں؟ ہر چیز کی حد ہے۔ نماز کے شروع کا وقت، اخیر کا وقت، روزے کے شروع کا وقت، اخیر کا وقت، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ تو اللہ نمازوں کے اوقات ہے، مغرب کا شروع کا وقت، ختم کا، عشاء کا شروع کا وقت، ختم کا، فجر کا شروع کا وقت، ختم کا، ظہر کا شروع کا وقت، ختم کا، عصر کا شروع کا وقت، ختم کا، تہجد کے شروع کا وقت، ختم کا، اشراق کے شروع کا وقت، ختم کا وقت، اوابین کے شروع کا وقت، ختم کا وقت، تہجد کے شروع کا وقت، ختم کا وقت۔ ہر چیز کی شروعات بھی بتائی، اینڈ بھی بتایا۔ اللہ جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو، تو یہ بھی بتا دو کتنا کریں۔ فرمایا ذکرا کثیرا، اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں۔ فرمایا یہ تو کثیرن کرتے ہی چلے جاؤ، کرتے ہی چلے جاؤ، کرتے ہی چلے جاؤ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ نہ کہنا کہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہی اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یوں فرمایا انعام کیا دوں گا پتہ ہے؟ کیا انعام دوں گا؟ جو سارے نبیوں کا رب ہے نا اللہ، جو ساری سپر طاقت ہے نا اللہ، جو سارے خزانوں کا مالک ہے نا اللہ، جس اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے نا، تو مجھے دنیا میں یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذکر کی یہ ایک ہی فضیلت ہوتی نا تو بھی انسان کو پورا دن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ایک شخص عمرہ کر کے آئے اور ہمیں آ کر کہیں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ملے تھے، ماشاءاللہ۔ کیا کہا؟ آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو یاد کرتے تھے۔ اچھا، دوسرا آدمی کہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی ملے، کیا کہہ رہے تھے؟ بیجاپور میں وہ آدمی آپ کو یاد کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے، سلام بھی کہا۔ اچھا مجھے؟ تیسرا آدمی کہے کہ پیر ذوالفقار صاحب ملے تھے، وہ تو آپ کی تعریف کرتے تھے اور آپ کو سلام کہا۔ انسان خوشی میں پھولا نہیں سماتا۔ اور یہاں اللہ کہتا ہے کہ سارے ولیوں کا رب تجھے یاد کرے گا، تو مجھے تو یاد کر۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تم کو یاد کرے گا۔ اس لیے نیت کرو کہ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ یوں فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، اتنی کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور یوں فرمایا یاد رکھنا جنت بہت بہترین جگہ ہے، مزے کی جگہ ہے، پکنک کی جگہ ہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، عبادت نہیں، نماز نہیں، ذکر نہیں، کچھ نہیں، وہ سب دنیا میں۔ جنت میں تو آرام ہے، جنت افسوس کی جگہ ہے ہی نہیں۔ لیکن جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی نا، جنت میں بھی آپ کو اس کا افسوس ہوگا کہ میرے علاقے کے لوگ فلاں فلاں تھوڑا میرے سے ذکر زیادہ کیا تھا، جنت میں ان کا مقام اونچا ہے، اے کاش میرے پاس بھی وقت تھا، میں بھی اپنے اللہ کو کچھ یاد کرتا، میرا مقام اونچا ہوتا۔ ساری دنیا سکون کی تلاش میں ہے، اور اللہ کہتا ہے سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، کہاں تلاش کر رہے ہو؟ اللہ، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے سکون مل جاتا ہے انسان، پیس آف مائنڈ۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔
دل کی تمام بیماریوں کا علاج ذکر میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر میں دلوں کے لیے شفا ہے. اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. اسی لیے کوئی شیخ الحدیث آ کر بیت ہو یا شرابی آ کر بیت ہو، دونوں کو ذکر دیا جائے گا. چونکہ جب ذکر کرتے کرتے ذکرن کثیرہ تک پہنچیں گے، حسد بھی ختم ہوگا، کینہ بھی ختم ہوگا، بغض بھی ختم ہوگا، عداوت بھی ختم ہوگا، نفرت بھی نکلے گی. دلیل اللہ کے نبی کا ارشاد، ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا. اللہ کے لیے وقت نکالا جاتا ہے، اہم کام کے لیے انسان وقت نکالتا ہے. جتنے بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب کو اللہ نے نواز دیا ہے. ایک صحابی نے فرمایا کہ پیارے نبی جی، میں وی آئی پی بننا چاہتا ہوں، خصوصیت چاہتا ہوں. یوں فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر وی آئی پی بن جائے. جتنے بھی اللہ والے ہیں، جس فیلڈ میں ہوں، خانقاہ میں ہو، دعوت میں ہو، جمعیت میں ہو، جس فیلڈ میں ہو، وہ اللہ والے ہیں. آپ کو ان کا اس کا نتیجہ معلوم ہوگا کہ یہ لوگ زیادہ ذکر کرتے، ذکرن کثیرہ پر عمل کرتے. اسی لیے اللہ نے ان کو وی آئی پی بنا دیا ہے. آج کی مجلس میں تھوڑا سا دل پہ لینے کی ضرورت کہ مجھے اپنے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں ہوتا ہے، معمولات نہیں ہوتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. دل دکھتا ہے، اندر سے دل روتا ہے. غسل ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، 10 گھنٹے کاروبار ہوتا ہے. کیا نعوذ باللہ میرے رب کا ذکر ہی اتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہی نہیں ہوتا ہے؟ سب ہوگا، نہیں ہوگا تو اللہ کا ذکر نہیں ہوگا. اللہ یوں کہہ رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں. ہم کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہاں کامیابی بتا رہا ہے. انسان کو چاہیے اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکال. میرے عزیزو، 3 صفات میرے اور آپ کے اندر ہونے چاہیے. 3 صفات بنیادی، اہم اور ضروری. 3 باتیں. نمبر 1، میرے اور آپ کے پاس رحم والی آنکھیں ہو. نمبر 2، برداشت والے کان ہو. نمبر 3، محبت والی زبان ہو. اور یاد رکھنا، یہ 3 باتیں ہوگی نا تو بڑے پیمانے پہ آخرت کی تیاری ہوگی انشاءاللہ. اللہ کو بہت رحم آئے گا. رحم والی آنکھیں ہو، برداشت والے کان ہو، محبت والی زبان ہو. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. رحم والی آنکھ کس کو کہتے ہیں؟ جس انسان کے پاس رحم والی آنکھیں ہوتی ہے وہ ہر ایک کی خیرخواہی سوچتا ہے. اب ہر ایک کے اوپر رحم والی آنکھیں ڈال رہا ہے. غریب ہوگا تو مدد کرے گا، غریب، بیوہ، مسکین، لاچار، مجبور ہوگا تو مدد کرے گا. اگر وہ دین سے دور ہوگا تو اس کو دین کی باتیں بتانے کی کوشش کرے گا. اگر وہ اللہ سے دور ہوگا تو اس کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا. کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا. اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کے لیے دعا کرے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. میرے رب، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے فلاں بیماری سے بچایا، میرے بھائی کو شفا دے دیں اور اللہ مجھے ہمیشہ اس بیماری سے بچا لینا. یہ سب کب ہوگا؟ جب رحم والی آنکھیں ہوگی. غریبوں کی مدد بھی ہوگی. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ہمارے نوساری ضلع میں ایک شخص تھے، ان کے پاس رحم والی آنکھیں تھی. حالانکہ بہت گنہگار آدمی، غفلت میں زندگی گزارنے والے، دین سے دور، نماز سے دور، نشے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور نشے پر تو کتنی سخت وعید ہے. یوں فرمایا، جو شخص دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائیں، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے. نشے کی کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں. جو نشے کے عادی ہو، اللہ ان کو شب برات جس رات میں مغفرت کا دریا بہا دیتے ہیں، اس رات میں بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرتے. اللہ کا شدید ترین غصہ ہوگا. اور عام طور پر نشہ کرنے والے کو قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے. اللہ ناراض ہو جاتا ہے.
اب وہ آدمی نہ نماز پڑھے نہ دین پہ چلے، لیکن رحم والی آنکھیں تھی. کیسی آنکھیں تھی؟ ان کی رکشہ میں غریب آدمی کوئی بیٹھے، غریب آدمی، معلوم کریں، پتہ چلے غریب آدمی ہے، کبھی 50 روپے دے دے، بیٹا پیسے نہیں چاہیے، یہ 50 روپے لے، چکن لے جا اور گھر میں امی کو بول چکن بنانا، آپ لوگ بیٹھ کے کھانا. چچا پیسے لے لو نا، نہ بیٹا کوئی بات نہیں. کبھی 30 روپے دے دے، بیٹا سبزی لے لینا، بہت بڑی بات ہے. خود غریب آدمی ہے، خود حالات میں رکشہ چلاتے ہوئے، لیکن رحم والی آنکھیں اور یہ مدد کر رہا ہے. اب مثال کے طور پہ وہ گھر جاوے، امی ایک رکشہ میں بیٹھا تھا، ایک چچا تھے بہت اچھے تھے، میرے سے پیسے بھی نہیں لیے، اخلاق سے میرے سے پیش آئے اور یہ 50 روپے دیے اور میں چکن لے کے آیا ہوں، چکن بنا، ماں کی بھی دل کی دعا نکل جاؤ کہ میرے بچے کے ساتھ خیر خائی کی. رحم والی آنکھیں تھی، اللہ کو رحم آ گیا، نشہ چھوٹ گیا، زندگی چینج ہو گئی، اللہ کی طرف آ گئے. اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کا اینڈ اچھا کرنا ہو تو اس کی زندگی اچھی کر دیتے. کچھ ہی دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا. لوگ تعجب میں رہ گئے. اللہ نے ان کو رمضان کے مہینے میں 15واں روزہ عطا فرمایا اور رمضان کے مہینے میں اپنے پاس بلایا. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے بڑا مالدار کون؟ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ. کیا موت آ رہی ہے رمضان میں، ہم لوگ چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں رمضان میں اٹھاوے. اور ایک ایسا آدمی جس کی زندگی غفلت میں لیکن رحم والی آنکھیں تھی، غریبوں کی مدد کرتا تھا، کسی کی دعا لی، رب نے زندگی چینج کی، نشے سے بچایا اور رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو رحم والی آنکھیں عطا فرمائے. نمبر 2، ہمارے پاس برداشت والے کان ہوں. برداشت والے کان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کسی سے کوئی بھی بات سنیں وہ دوسروں کو نہ کہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، ہم ہضم کر لیں. برداشت والے کان. ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کی بیوی کو ان کے ساتھ جمتا نہیں تھا. بیوی کو ان کے ساتھ جمتا نہیں تھا. وہ کہتی تھی کہ آپ اللہ والے ہیں، بہت اچھا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جمتا. اس کو دنیا دار آدمی چاہیے تھا. آپ مجھے طلاق دے دو، آپ اپنا ذکر کرو، آپ اپنی اچھی لائف گزارو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اللہ والے سمجھاتے کہ طلاق اچھی بات نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. ایک رشتہ دار کو پتا چلا، بڑا آدمی، وڈیل آدمی، ذمہ دار آدمی، کہ حضرت کی بیوی طلاق مانگ رہی ہے. حضرت کے پاس آیا. کیسے ہو حضرت، خیریت سے ہیں؟ کہ الحمدللہ. سنا ہے آپ کی بیوی بار بار آپ سے طلاق مانگتی ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، میرے کو بتاؤ. حضرت نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے، ابھی میرے نکاح میں ہے، اور میری بیوی کی غیبت کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. جو بھی بات ہے وہ ہم لوگ دونوں کی ہے. اب ہم لوگ دونوں کی بات میں آخرت برباد کرنا، اس کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اس کو پتہ چلے تو اس کا دل دکھے، اس کو غیبت کہتے ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ یہ ٹاپک کلوز کر دیا جائے اور ٹاپک پہ اپنے بات کرتے ہیں. وہ تو تعجب میں رہ گئے کہ لوگ تو سامنے سے فون کر کے کہتے ہیں اور یہ میں ان کے پاس آیا ہوں اور غیبت کرنے تیار نہیں، حالانکہ پریشان کر رہی ہے، ستا رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے. کچھ وقت کے بعد اس نے بہت ضد کی. حضرت نے سوچا اللہ کی بندی ہے، جب اس کو میرے ساتھ رہنا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری آخرت برباد ہو جائے، تو حضرت نے بڑوں سے مشورہ کر کے اس کو طلاق دے دی. جیسے ہی طلاق دی تو وہ وڈیل ذمہ دار واپس آیا. حضرت چلو ٹھیک ہے، اس وقت تو بات سمجھ میں آئی، اب تو آپ کے نکاح میں نہ رہی، اب پورا ماجرا بتا دیجئے، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے. حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ اچھا ہوا آپ آئے، آپ کو میری فکر ہے، جزاکم اللہ. اصل بات یہ ہے کہ جب بیوی تھی اس وقت غیبت نہیں کی، اب تو اجنبیہ بن گئی، ٹاپک ہی کلوز کر دو، اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. اللہ، اس کو کہتے ہیں برداشت والے کان. اور آج ہمارے گھروں میں تو بھائی کی غیبت، بھابھی کی غیبت، چاچا کی غیبت، ماما کی غیبت، پھوپھی کی غیبت. یہ سب غیبت کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا یہ سب پریشان ہے اور اپنے خوشحال ہے. مقصد یہ اس کو یہ پریشانی ہے، ماما کو وہاں ایسا ہو گیا، پھوپھی کا وہاں ایسا ہو گیا، تیرے وہاں. میرے گھر میں تو جنت جیسا ماحول ہے. جو غیبت کرتے ہیں ان کے گھر میں جنت جیسا ماحول ہوتا ہے یا جہنم جیسا؟
الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ زنا کو برا سمجھتے، غیبت کو برا نہیں سمجھتے، مزے سے غیبت ہو رہے ہیں۔ امی ابو ایک کمرے میں، رات کو بہو بیٹے کی غیبت کر رہے ہیں، بہو بیٹے ایک کمرے میں، امی ابو کی غیبت کر رہے ہیں، رات میں 15 منٹ میں پورا گھرانہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس میں خاص لوگ بھی مبتلا ہے، وہ غیبت ہے۔ جتنی سخت وعید غیبت کی قرآن کریم میں آئی، اتنی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ انسان، وہ بھی مردار، وہ بھی بھائی کا غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیوں غیبت کرتے ہو؟ مرنا نہیں ہے، اللہ کے پاس آنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے نیکیوں کا ڈھیر کے ڈھیر لے کے جائیں گے، اوپر جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں۔ اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، وقت بھی لگایا تھا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بھی گیا تھا، قرآن شریف کی تلاوت بھی کی تھی، رب بار بار عمرے بھی کیے تھے، وہ سب نیکیاں تو تھی، لیکن آپ غیبت کرتے تھے تو دوسروں کو دے دی۔ اور صرف دی نہیں، ان کے گناہ آپ کے پاس آئے۔ اس وقت فلاں پہ ظلم کیا تھا، اس کو اللہ اکبر کبھی، بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، اب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بلکہ لوگوں کے گناہ ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نیکیوں کا ڈھیر لے کے جائے گا، نیکیاں بھی کی، محنت بھی کی، کوشش بھی کی، اور اوپر گیا تو اس کے پلے کچھ نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، کبھی غیبت نہیں کرنا، تھوڑا ہمت سے کام لینا چاہیے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے کبھی خوشی کا موقع ہو، آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہو، جوس پی رہے ہو، بیوی بھی موڈ میں ہو، اس وقت ذرا محبت سے بات کر لینی چاہیے کہ دیکھ ایک بات بتاؤں، غیبت سے بہت ڈر لگتی ہے، میں نے بھی بہت غیبت کی ہے۔ یوں نہیں کہنا چاہیے تو نے بہت غیبت کی ہے، میں نے بھی بہت غیبت کی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ ایک بات طے کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں تیرے گھر والوں کی غیبت نہیں کروں گا، تیرے امی کی نہیں، ابو کی نہیں۔ ویسے مردوں کی ہمت نہیں اس کے امی ابو کی غیبت کریں۔ ہاں وہ تو ہوم منسٹر ہے، پہلے سے ماحول اس نے تیار کیا ہے کہ میرے امی ابو، میرے بھائی بہن سب فرشتے، خبردار ایک لفظ بھی ان کے بارے میں بولا تھا، ایک کے بارے میں بھی کچھ کہا تو آپ کے خاندان سمیت سب کے عیب گنا دوں گی، آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے۔ اس نے ایسا ماحول تیار کر دیا، اور میں جب تک تمہارے ماں باپ کی غیبت نہیں کروں وہاں تک تم کو سونا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، اکثر گھروں کا یہ ماحول ہے، ہمیں کرنی نہیں ہے، اب ہم تو ویسے بھی کرتے نہیں اس کے امی ابو کی، تو محبت سے سمجھا دے کہ انشاءاللہ دیکھ میں تیرا امی تیرا ابو سب بہت اچھے ہیں، تیرے بھائی تیری بہن، میں تیرے گھر والوں کی غیبت نہیں کروں گا، تو میرے گھر والوں کی غیبت مت کر۔ کچھ تکلیف ہے نمازوں کے بعد اللہ کو کہہ دے، اللہ مسائل کو حل کر دے گا۔ تھوڑی سی محنت کر کے، یہ سنگین گناہ ہے، یہ سنگین جرم ہے، اس سے جلدی جان چھوٹتی نہیں ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ 5 نماز کے بعد دعا کی جائے، رویا جائے، 15-20 دن تک اس کے لیے صدقے کا اہتمام کیا جائے، تہجد میں اٹھ کے تڑپا جائے، رب کریم بچنا چاہتا ہوں، غیبت سے بچا دے، کوئی یہ بھی نظام چلا دے۔ اللہ ہمارے گھر میں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، 4-5 دوست لوگ ملتے ہیں تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، فون پہ کسی سے بات ہوتی ہے تو غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی ہماری مجلس ہے جو غیبت سے خالی ہے، غیبت سے پاک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں برداشت والے کان عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا کسی کے گھر میں جاؤ نا تو اندھے بن کے جاؤ، باہر آؤ تو گونگے بن کے آؤ۔ اس کے گھر میں جاؤ تو گھر کے عیب نہ دیکھو، اور باہر آؤ تو اس کے گھر کا کوئی تذکرہ نہ کرو۔ ہمارے یہاں کی مستورات اگر کسی کے گھر میں جائیں، آ کے پورے اس کے گھر کا بایو ڈیٹا بیان کرتی ہے، اس کی امی یوں کر رہے تھے، اس کی بہن یوں کر رہی تھی، اور اس کی بیوی کام نہیں کر رہی تھی، اور ان کے گھر میں تو یہ چیز اچھی نہیں رکھی تھی۔ ایسا نہیں، اللہ والوں نے فرمایا کسی کے گھر میں جاؤ اندھے بن کے جاؤ، اور کسی کے گھر سے باہر نکلو تو گونگے بن کے باہر نکلو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی آنکھیں رحم والی بنائیں گے، اور اپنے کان انشاءاللہ برداشت والے بنائیں گے، اور ہماری زبان محبت والی ہو، میٹھی ہو۔ یا تو خاموش رہیں، صبر کریں،
بولے تو اچھا بولیں، زبان میں ہڈی نہیں، اس کا سخت ہونا یہ اللہ اس کے رسول کو پسند بھی نہیں۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو دل جیتنے کا کام کریں، بد نصیب ہے وہ جو دل چیرنے کا کام کریں۔ میٹھی زبان والوں کی تو مرچیاں بھی بک جاتی ہے، اور کڑوی زبان والوں کا تو شہد بھی نہیں بکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد ملا محمود اور پہلے شاگرد محمود حسن جو بعد میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بنے، تو یہ ملا محمود شیخ الہند کے بھی استاد، دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد۔ ان کا فیض پوری دنیا میں عام ہوا، بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، شیخ الہند جیسے شاگرد تیار کیے، آج پوری دنیا میں ان کا فیض ہے، اور ہم پر بھی ان کا احسان ہے۔ انہوں نے سب محنتیں کی، شاگرد تیار ہوئے، شاگرد در شاگرد تیار ہوئے، وہاں سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی ایک نئی تحریک عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملا محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اب لوگ تو بہت خوش کہ حضرت کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی، بہت بڑے علامہ، بہت نمازی، ذکر کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کے سامنے رونے والے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ فرمایا کہ ایک اللہ کا شکر ہے مغفرت ہو گئی، بولے اللہ کا کرم ہے، لیکن ایسی چیز پر مغفرت ہوئی جس کو میں بھول چکا تھا، مجھے نہیں معلوم، میرے علم میں نہیں تھا، میرے خواب و خیال میں نہیں تھا، میرے تصور میں نہیں تھا، اس چیز پر میری مغفرت ہوئی۔ حضرت کس پہ ہوئی؟ فرمایا ایک مرتبہ کھانے بیٹھا تھا نا، تو میں نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا، جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھا تو پوری بات میرے ذہن میں آ گئی کہ روٹی میں نمک نہیں ہے، میری اہلیہ آٹا گوندھ رہی تھی، اس وقت روٹی میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی۔ اب انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، جان بوجھ کے تو کیا نہیں ہوگا، اب رات کو جب روٹی بنے گی تو اس میں نمک ڈال دے گی، ابھی ایسے کھا لیتے ہیں، اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، روزانہ تو اچھا اچھا کھانا ملتا ہے، انسان ہے، کبھی کام کاج میں کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ابھی نمک نہیں ہے، رات میں ذرا نمک ڈال دینا۔ یہ کہتے ہیں میں نے اتنا بھی نہیں کہا، اس نے جان بوجھ کے تو نمک ڈالنا بھول ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا خلاصہ، ملا محمود اس وقت کو یاد کر جب تیری بیوی آٹے میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی، اور اس وقت تو نے اس پر رحم کھایا تھا، آج میں تجھ پہ رحم کھاتا ہوں، معاف کر دیا، اس ادا پہ معاف کیا۔ حالانکہ بڑی بڑی کتابیں پڑھائی ہے، بڑے علامہ ہیں، شیخ الہند جیسے شاگرد ہیں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو ہرگز حقیر نہ سمجھو۔ نیکی کی کسی بات کو، یہ نیکی چھوٹی ہے، نہ چھوٹا نہ سمجھو، کیا پتہ اسی نیکی پہ اللہ آپ کی مغفرت فرما دے، کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائیں۔ یوں فرمایا نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نیکی کر لو، نیکی کرنے میں مشقت تو ہے، مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ میں مزہ تو ہے، لذت تو ہے، لیکن گناہ مت کرو، ہمت کر کے بچ جاؤ، چونکہ گناہ آپ اگر کر لو گے لذت تو ختم ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا وبال باقی رہ جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیکی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک کے اندر بطور خاص ہمارے جو داعی حضرات ہیں، اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنے والے، وہ اپنے اندر یہ تین باتیں پیدا کریں: رحم والی آنکھیں، برداشت والے کان، محبت والی زبان، اور تین باتیں: مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان،
ٹھنڈا دماغ، معاف کر دینا، سہ جانا، برداشت کرنا، غصے کو پی جانا، کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول کو بچھانا، احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا، اچھے انسان بن کے زندگی گزارنا، باپ ہو تو اچھے باپ بننا، بیٹے ہو تو اچھے بیٹے بننا، شوہر ہو تو اچھے شوہر بننا، داماد ہو تو اچھے داماد بننا، خسر ہو تو اچھے خسر بننا، بھائی ہو تو اچھے بھائی بننا، چچا ہو تو اچھے چچا بننا، ماما ہو تو اچھے ماما بننا، دادا ہو تو اچھے دادا بننا، نانا ہو تو اچھے نانا بننا، امیر ہو تو اچھے امیر بننا، معمور ہو تو اچھے معمور بننا، ایک بہترین انسان بن کے اگر ایک پڑوسی ہو تو اچھے پڑوسی بننا۔ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسی چلن چلو کہ زمانہ مثال دیں کہ فلاں آدمی کیسی صاف ستھری زندگی گزارتا ہے کہ اس کی طرف سے کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے نیت کرو انشاءاللہ صاف ستھری اخلاق والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اخلاق اللہ کو بہت پسند۔ یوں فرمایا کہ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر روزے رکھنے والا، رات بھر نمازیں پڑھنے والا اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک اچھے اخلاق والا پہنچ جاتا ہے۔ جب تک اخلاق بہتر نہ ہو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق بہت بہتر ہو۔ کل قیامت کے دن نیکی کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا، کوئی ایسی چیز ہے جو نیکیوں کے پلڑوں کو جلدی جھکا دے؟ فرمایا نیکی کے ترازو میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہے۔ اگر اچھے اخلاق ہوں گے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا۔ یوں فرمایا تم ایمان پر محنت کرتے کرتے اچھے اخلاق تک پہنچو، لوگ تمہارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر انشاءاللہ ایمان تک پہنچ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی بہت بلند پائے کے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اخلاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرے عزیزو اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذرا بات کو سمجھنا ہے ایک ترتیب سے، تب جا کے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنا ہے، نمبر دو اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے، نمبر تین اخلاق کو اپنانا ہے، نمبر چار رحم والی آنکھیں ہوں، برداشت والے کان ہوں، محبت والی زبان ہوں، اور یہ سارے اعمال میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے عمل کیا جائے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت سما کے لیے نہیں، کوئی ہمیں بڑا سمجھے اس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مٹا کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ارے کسی کے لیے کوئی عمل شروع نہ کرنا اور کسی کے لیے کوئی عمل بند نہ کرنا۔ کسی کو دیکھ کے عمل شروع کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، اس کو دکھلاوے کے لیے مت کرو۔ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ والے آئے تو تسبیح رکھ دی، فرمایا نہ پڑھ رہے اب مت رکھو۔ ان کو دیکھ کے شروع بھی نہیں کیا اور ان کو دیکھ کے بند بھی نہیں کیا، کیونکہ شروع بھی اللہ کے لیے اور ختم بھی اللہ کے لیے۔ اخلاص حسن الہی کا وہ تاج ہے کہ جس کے سر پر یہ ہو زمانے پہ اس کا راج ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہ بہت روتے تھے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے، روتے بہت تھے۔ بہت سے اللہ والے روتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی روتے تھے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ خادم نے کہا حضرت بات بات پہ روتے ہیں، صبح و شام روتے ہیں، بار بار روتے ہیں، آپ کتنا روتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو خادم سے کہا کہ میدان کربلا میں بھی وہاں پر موجود تھا، میرے ابو، میرے چچا، میرے بھائی سب کو شہید کر دیا گیا ہے نا، جب میں وہاں موجود تھا، لیکن میں بہت سخت بیمار تھا، خیمے سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ اگر میں خیمے سے باہر آتا تو مجھے بھی شہید کر دیتے۔
میرے مقدر میں زندگی لکھی تھی تو اللہ نے مجھے بچا لیا. فرمایا کہ بیٹا وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا نا, تو یعقوب علیہ السلام کتنا روتے تھے, نابینا ہو گئے تھے, آنکھیں چلی گئی. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے تو یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ نابینا ہو جائے. میرے سامنے میرے ابو, میرے چچا, میرے بھائی, میرے خاندان والوں کو بڑی بری طریقے سے شہید کر دیا گیا. میں نہ روؤں تو اور کیا کروں, مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میدان کرم, اسی لیے میں زیادہ روتا ہوں. بزرگان دین تو بہت ہے, یہ بہت کثیر البکات ہے, بہت زیادہ رونے والے. ان کا انتقال ہوا, غسل دینے والوں نے غسل دیا, ان کا گھورا بدن تھا. ایک آدمی نے کہا کہ یہ ان کے کندھے پر بلیک کلر کا نشان ہے, کالے کلر کا نشان ہے, یہ کس چیز کا ہے؟ وہاں والوں کو پوچھا, کہا ہم کو پتہ نہیں کس چیز کا نشان ہے. گھر والوں کو پوچھا, ان کے کندھے پر کالا نشان کس چیز کا ہے؟ کوئی تکلیف تھی, کوئی بیماری تھی؟ گہرا نشان ہے. گھر والوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم کس چیز کا نشان ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, نماز جنازہ پڑھائی گئی, دفن کر دیا گیا. 8 دن گزرے, 8-10 دن. جو بہت مجبور اور لاچار عورتیں تھیں نا, بیوائیں تھیں نا, ان کے گھروں سے رونے کی آواز آئی. ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کو آ کر ہمارے گھر میں پانی بھر دیا کرتا تھا. ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کو آ کے ہمارے گھر میں پانی بھر دیا. آج ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, ہمارے گھر میں نل ہے نا اس لیے. اس زمانے میں کنویں پہ جانا پڑتا تھا, لائن میں کھڑے رہنا پڑتا تھا, زیادہ پانی لینا پڑتا تھا, چونکہ کپڑے دھونا, باسن دھونا, غسل کرنا, فارغ ہونا, اور وہ پانی دور ہوتا تھا. لائن میں کھڑے رہ کے پانی بھرنا, اس کو اٹھانا, اس کو لوگوں کے یہاں پہنچانا, یہ آسان بات نہیں ہے. حضرت مشق میں پانی بھرتے تھے اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھتے تھے. اب اس کو بلیک کلر کا اس وجہ سے نشان پڑا تھا, بار بار پانی لانا, بھرنا. اور بیواؤں اور مجبوروں اور لاچاروں اور ایسی عورتیں جو اپنا پانی نہیں بھر سکتی, ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں, ان کے گھروں میں رات کو جا کے پانی پہنچا دیا کرتے تھے. اللہ والے فرماتے ہیں پوری زندگی اس طرح گزاری کہ یہ غریبوں کا کام کیا, یہاں تک کہ اپنے گھر کی عورتوں تک کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس درجے کا ان کا تھا اخلاص کہ میں جانوں, میرا اللہ جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم نے گناہ تو ایسے بہت کیے اخلاص والے کہ ہم جانتے اور اللہ جانتا ہے, تیسرا کوئی جانتا. کچھ نیکی بھی ایسی کر جائیں, ہم جانے اللہ جانے, تیسرا کوئی نہ جانے, اور خدا کے دربار میں وہ نیکی کام آ جائے. ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں, مالدار بھی بہت تھے, بڑے اللہ والے تھے. حاکم وقت نے میٹنگ بلائی اور نامزد بڑے بڑے مالداروں کو طے کیا, ابو عمر نجیر کو بھی بلایا ہے, اور ساری بات رکھی کہ دیکھو ہماری بستی میں, علاقے میں رفائی کام کی ضرورت ہے, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, قومی خزانے سے میں تھوڑا مال لگاتا ہوں, تھوڑا آپ لوگ بھی دو, ہم لوگ سب مل کے کام کریں گے ایک ساتھ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. تو سب نے جس کو جو لکھانا تھا سب نے لکھایا. ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی رقم لکھائی کہ وہ بادشاہ تھوڑی دیر تک حیرت میں رہ گیا کہ میری حکومت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی بڑی رقم لکھا رہے, لیکن سب کے جانے کے بعد لکھائی. اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے درہم, اور سونے کے سکے ہوتے تھے دینار. 1 دینار کا بہت کچھ آ جاتا تھا, سونے کا سکہ تھا. آج بھی سونے کا سکہ ہو, اس کو دو تو کئی ہزاروں روپے آ جاوے. ابو عمر نجیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بادشاہ سلامت, میری طرف سے 2 لاکھ دینار لکھ لو, اور لا کے بادشاہ کو دے دیے. بادشاہ تو تعجب میں رہ گیا. اس نے کہا کہ یار لوگوں نے کم لکھایا, ابو عمر نجیر نے بہت بڑی رقم لکھائی. دوبارہ میٹنگ بلائی کچھ دن کے بعد, اور لوگوں کو کہا دیکھو رفائی کام کرنا ہے, قومی خزانے سے میں دیتا ہوں, آپ بھی تھوڑا سا دو, تھوڑا دل کھول کے دو. یہ ابو عمر نجیر یہاں بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ, 2 لاکھ دینار دیے, 2 لاکھ دینار. ابو عمر نجیر تو پورے ہل گئے کہ یار میں نے تو
اکیلے میں دیے تھے, چپکی سے دیے تھے, میں جانوں اللہ جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. اب انہوں نے تو سب کے سامنے کہہ دیا, اب اس کا تو پورے علاقے میں چرچا ہوگا, واہ واہ ہوگی, لوگ اس کو یاد کریں گے, اس کی باتیں کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو انتقال سے پہلے تکبر آ جاوے اور آخرت ہی برباد ہو جاوے. کھڑے ہو گئے. بادشاہ سلامت, سوری ایک غلطی ہو گئی میرے سے, وہ میرے 2 لاکھ دینار مجھے واپس دے دو, مجھے اس سلسلے میں ایک مشورہ کرنا ہے. بادشاہ نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہو, اتنی بڑی رقم؟ نہیں بادشاہ, مجھے میری رقم واپس دے دو. سب لوگوں نے بھی کہا پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, رقم دی واپس لے لی, ایسا اچھا آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میرا معاملہ ہے, میری رقم مجھے واپس دے دو. بادشاہ نے ان کی رقم واپس دے دی. مجلس ختم ہو گئی. بادشاہ کا چہرہ اتر گیا, افسوس کرنے لگا. ابو عمر نجیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ نے تو میرا عمل ہی ضائع کر دینا تھا, واپس لے لو یہ 2 لاکھ دینار, اللہ کے لیے دے رہا ہوں, آپ جانے میں جانوں, کسی اور کو بتانا مت ورنہ واپس لے لوں گا. بادشاہ نے کہا دے دو, اب کسی کو بتاتا ہی نہیں, لاؤ دو. کتاب میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اخلاص کے تاج محل ایسے بھی تھے, اخلاص کے تاج محل ایسے بھی تھے کہ میں جانوں, اللہ دیکھ رہا ہے نا, جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کس کو بتانا. جب ایسا جذبہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کی تنہائیوں میں نیکیاں ہوتی, تنہائی کی نیکیاں انسان تجھے اللہ کے قریب کر دے گی, اور تنہائیوں کے گناہ انسان تجھے اللہ کی نظر سے گرا دے. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. زندگی پر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو. میں اخلاص والا ہوں, نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں. زندگی پر کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو, اور لائف ٹائم کبھی بھی کسی کے اخلاص پہ شک نہ کرو. سب لوگ اخلاص والے ہیں, میرا مسئلہ ہے, ہم میں کا ہر ایک آدمی یہی کہے میرا مسئلہ ہے, باقی سب لوگ اخلاص والے. قاعدہ بیان کیا, کبھی بھی اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو, اور لائف ٹائم کبھی بھی اپنے اخلاص پر شک نہ کرو. اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہ کرو, اور لائف ٹائم کبھی بھی کسی کے اخلاص پر شک نہ کرو. اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں, ہم نے ہمارے امی کا اخلاص دیکھا. میری امی بہت اخلاص والی تھی, گھر میں کوئی حافظ علم نہیں, سیدھا سادہ ایک دینی ماحول تھا. ابو کھیتی کریں, امی اپنے گھر میں کام کریں, لیکن فرماتے ہیں کہ میری ماں کے اندر اخلاص تھا. کیسا اخلاص تھا؟ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عورت رہتی تھی, اس کے بچے بھی تھے, اور اس کا خاوند اس کا صحیح معنوں میں خرچہ نہیں اٹھاتا تھا. تو وہ میرے امی کے پاس آتی تو میرے امی اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے. ہم کو پتہ نہیں چلتا, اتنا پتہ چلتا تھا امی اس کی کچھ مدد کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, یہ کچھ پتہ نہیں. اس کا آنا, امی کا مدد کرنا, پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو رہا ہے. کافی مدت ہو گئی, وہ عورت آئی نہیں. میرا امی بیمار, میری ماں پریشان کہ وہ عورت جو حالات میں تھی, تکلیف میں تھی, کہاں چلی گئی, کوئی بیماری ہو گئی, وہ کہاں ہے, دکھتی نہیں ہے, نظر نہیں آتی ہے. اللہ کی شان, ایک مرتبہ میری بہن کو مل گئی. میری بہن نے کہا کہ امی تجھے یاد کرتے تو آتی نہیں. کہا میں تو فلاں علاقے میں رہنے چلی گئی ہوں, اور معاف کرنا میں تو آنا ہی بھول گئی. گھر آئے, امی کو بتایا. امی نے کہا چلو مجھے اس کے پاس لے جاؤ. امی کچھ کام ہے, کچھ کہنا ہے, کچھ دینا ہے, میں دے دیتی ہوں. آپ بیمار ہیں, آپ چل نہیں سکتے. کہا نا مجھے اس کے پاس لے جاؤ. حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے میری ماں بیماری کی حالت میں اس کے پاس گئی, تھوڑا چلتی بیٹھ جاتی, تھوڑا چلتی بیٹھ جاتی, بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچی. گئے اور آ گئے, کچھ پتہ نہیں کیا ہوا, کیا باتیں ہوئی, کیا ہوا, نہ میری بہن کو پتا, نہ مجھے پتا, نہ گھر میں کسی کو پتا. جب میری ماں کا جنازہ اٹھ گیا, میری ماں دنیا سے چلی گئی, اس وقت اس عورت نے کہا کہ بہن جب تو تیرے امی کو میرے پاس لے کے آئی تھی نا, اس وقت تیری ماں نے مجھے 10,000 روپے دیے تھے, اس زمانے کے 10,000 روپے. پھر ان کی اولاد ہوتی ہے پیر ذوالفقار صاحب. اللہ اکبر کبیرہ, اخلاص والے ہدایت کے چراغ میں. پیر ذوالفقار صاحب کی امی کیا کہتی تھی معلوم ہے؟ میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا, میرا زلفی تو اولیاء کا سردار بنے گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میرا بچہ کچھ نہیں بنے گا, موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے.
او بھائی کسی کا بچہ کچھ نہیں بنتا، اللہ ہی اسے سب کچھ بناتا ہے. تو سب کچھ بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے. ہماری نظر اللہ پر ہو کہ یہ میرا بچہ ہے، چاہے ذہین ہے کن ذہین ہے، باپ کی دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، انشاءاللہ میں نمازوں کے بعد دعا کروں گا، اللہ میرے بچے سے پوری دنیا میں کام لے گا اور قبر میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ماں باپ کے ایسے جذبے ہونے چاہیے. پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میری ماں دعا دیتی میرا زلفی اولیاء کا سردار بنے گا، اور میرا ابو بھی بہت نیک تھے. میں چھوٹا تھا جب سے دیکھتا تھا کہ میرا ابو روزانہ منزل سے ایک قرآن پڑھتے تھے. کس سے پڑھتے تھے؟ منزل سے. 7 دن میں ایک قرآن ختم. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے بال سفید ہو گئے اس وقت تک میں نے دیکھا کہ میرا ابو ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے. ہاں جب ابو قرآن پڑھنے والے ہو، ماں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والی ہو، پھر اولاد ایسی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بڑا گہرا کام لیتے ہیں. او میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا عمل بھی بہت ہو جاتا ہے، اور ہم اللہ کی طرف آئیں گے نا انشاءاللہ ہماری اولاد اللہ کی طرف آئے گی. اور یاد رکھنا اگر اخلاص نہیں ہوگا نا دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. جتنا علم ہو، جتنا تقوی ہو، جتنی قربانی دی ہو، جتنا ذکر کیا ہو، سب ضائع ہو جائے گا اگر اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، منہ پہ مار دیا جائے گا. ایک بات آپ کو سناؤں، شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 2 بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، چوٹی کے عالم. ایک کا نام تھا ابو الفضل، دوسرے کا نام تھا فیضی. اور دونوں اتنے بڑے عالم، سگے بھائی، ابو الفضل بڑا اور فیضی چھوٹا، دونوں نے مل کر قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی. قرآن شریف کی تفسیر لکھنا ہی بڑا کام ہے، لیکن کیسی تفسیر لکھی پتہ ہے؟ آج بھی لائبریری میں موجود ہے. ایک بھی نقطے والا حرف اس میں نہیں لکھا، با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں، خا نہیں، زال نہیں، فا نہیں، قاف نہیں. اکابرین تو آج تک حیران ہیں کہ انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیسے کیا. پوری تفسیر میں قرآن شریف کی نقطے والا ایک بھی حرف نہیں لکھا. اس تفسیر کا نام بھی انہوں نے لکھا سواقع الالہام، اس میں بھی ایک بھی نقطہ نہیں، نام میں بھی. اتنا علم اور اتنا گہرا علم. ابو الفضل 2 مرتبہ کوئی بات سنے تو یاد ہو جاوے. چھوٹا بھائی فیضی 1 مرتبہ کوئی بات سنے تو یاد ہو جاوے. اتنا علم. علم والوں کا تو کتنا اونچا مقام ہے، لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا. درباری ملا بن گئے، بادشاہ کا ساتھ دینے لگے. بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا نعوذ باللہ جائز ہے. سب سے پہلے یہ 2 بھائیوں نے فتویٰ دیا، ابو الفضل اور فیضی نے، حالانکہ حرام ہے. یہ 2 بھائیوں نے فتویٰ دیا بادشاہ کو خوش کرنے کے. اور وقت کے مجدد، جو 1000 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، 1000 سال میں، ان کے دشمن ہو گئے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں پہنچانے میں دونوں بھائی کا ہاتھ تھا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ ناراض ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے. اور بادشاہ کے دربار میں شاعروں کی ناک میں دم کر دیا. پہلے زمانے میں شاعر لوگ کیا کرتے تھے؟ کئی مہینوں کی محنت کے بعد بادشاہ کے شان میں ایک اشعار لکھتے تھے، نظم لکھتے تھے، اور بادشاہ کو کہتے تھے بادشاہ سلامت، آپ کی شان میں بہت بہترین کلام لکھ کے آیا ہوں. بادشاہ کہتے تھے کل میری مجلس لگے گی، مجلس خاص اور عام ہوگی، دربار سجے گا، سب لوگ آئیں گے، اس وقت ہم آپ کو اشارہ کریں گے، آپ ہماری شان میں پڑھنا، جیسی بہتر لکھی ہوگی ویسا ہم آپ کو انعام دیں گے. تو یہ لوگ آتے تھے، بادشاہ کی شان میں پڑھتے تھے، بادشاہ خوش ہوتا تھا، پھولتا تھا، پھلتا تھا اپنی تعریف پر، اور ان کو انعام دیتا تھا. اس طرح شاعروں کا گزران چلتا تھا. یہ 2 بھائیوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا. جب مجلس لگتی تو 2 بھائی بھی ہوتے. وہ شاعر آ کے کہتا، بادشاہ اشارہ کرتا چلو سناؤ. او ہو بادشاہ کی شان میں شعر پڑھتے، عجیب اور غریب جھوم کر کے پڑھتے ہیں. فیضی چھوٹا بھائی تھا نا، وہ کھڑا ہو جاتا، بادشاہ سلامت ایک بات بتاؤں؟ کہ جی.
یہ میرا کلام ہے، اس نے چرایا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، اس نے نہیں، تیرا کلام ہے، سنا دے۔ فیضی تو ایک دفعہ جو سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتا، وہ کھڑے ہو کے اس کے انداز میں پورا سنا دیتا تھا، وہ فیضی کو دیکھتا، فیضی اس کو دیکھتا۔ اس کا بڑا بھائی ابو الفضل 2 مرتبہ سنتا تھا تو اس کو یاد ہو جاتا تھا، ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ فیضی سے سنا، وہ مجمع میں کھڑا ہو جاتا، بادشاہ سلامت، گواہی دیتا ہوں میرے بھائی کا کلام ہے، کہ کیا گواہی؟ وہ بھی پورا پڑھ کے سنا دیتا، تو سارا انعام دونوں بھائی لے جاتے اور وہ شاعر لوگ محروم رہ جاتے۔ شعراء کی ناک میں دم کر رکھا تھا، درباری ملا بن گئے تھے، نظر دنیا کی طرف چلی گئی تھی، لالچ آ گئی تھی، اخلاص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے محروم کر دیا اور کیسے کیسے فتوے دینے لگے۔ تو میرے عزیزوں، جب اخلاص کی دولت اور اخلاص کا دامن جب ہاتھ سے نکلتا ہے نا، پھر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عیب دیکھنا، دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، کبھی بھی اخلاص کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جہاں دیدہ دنیا دیکھے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ نے نصیحت کی تھی، سعدی اپنے بارے میں بد بھی ہو جا، دوسروں کے بارے میں خود بھی ہو جا، سعدی اپنے عیب دیکھ اور سب کی خوبیاں دیکھ۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے، اور لکھا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس بندے کو اپنی خوبیاں یاد آتی ہے، وہ تکبر کرتا ہے، اللہ کی نظر سے گرتا ہے اور دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے تھے یہ جہاں دیدہ ہے، ان کی 2 کتابیں عالم کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، گلستان اور بوستان، دونوں کتاب نصیحتوں سے بھری پڑی ہے۔ اس زمانے میں جہاں دیدہ آدمی بہت کم ہوتا تھا، چونکہ اس طرح فلائٹ کے سفر نہیں ہوتے تھے، بڑا لمبا لمبا سفر، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، خچر پہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں بہت سفر کیے، اس لیے ان کو جہاں دیدہ کہتے ہیں۔ دنیا کا بڑا حصہ دیکھا، وہ دنیا کا بڑا حصہ دیکھنے کے بعد 2 نصیحتیں فرمائی، پوری دنیا گھوم کر کے آیا، کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ فرماتے پوری دنیا میں مجھے کوئی ایسا نہیں ملا۔ اللہ کے نام پہ دیتے رہو، آپ رکنا مت، اللہ کے نام پہ دیتے رہو، اللہ تم کو دیتا رہے گا، اللہ کے راستے میں دیتے رہو، اللہ تم کو نوازتا رہے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا دیکھی، کوئی ایسا نہیں ملا جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، مجھے میری لائف میں کوئی ایسا نہیں ملا۔ فرماتے ہیں غلطی سے بھی کسی پر ظلم نہ کرنا، مجھے کوئی ایسا بھی نہیں ملا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا۔ اپنی لائف میں کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، گھر میں سونے کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی، میں لے کے اس کو باہر نکل گیا، چھوٹا سا، مجھے پتا نہیں، میں نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، چھوٹا بچہ۔ ایک ٹھگ آیا، گھوڑ لے کے آیا، اس نے دیکھا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اس نے میرے پاس آیا، مجھے بہلایا، پیار کیا، مجھے کہا بیٹا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا انگوٹھی ہے۔ اچھا دیکھ میرے ہاتھ میں گھوڑ ہے، بولے اچھا یہ ذرا ٹیسٹ کر، اس کو دیکھ، چکھ کر، کیسا مزہ ہے اس کا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں چھوٹا، میں نے چکھا تو مزہ تو آیا نہیں۔ اس نے کہا اب میں تجھے گڑ کھلاتا ہوں۔ اس نے لے کے مجھے گڑ دیا، یہ چکھ، یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ تو بہت میٹھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ انگوٹھی اچھی کہ گڑ اچھا؟ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا گڑ اچھا، ایک کام کر، یہ اتنا سب گڑ ہے تو لے لے، انگوٹھی مجھے دے دے۔ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، انگوٹھی اتار کے دے دی اور گڑ لے لیا۔ گھر آیا، پھر کیا گد بنی ہوگی آپ کو اندازہ ہے؟ پھر پتا چلا کہ وہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی کہ وہ بیچتا نا تو پوری زندگی کے گڑ آ جاتے، لیکن چھوٹا تھا۔ یہ کہہ کے نصیحت کرتے ہیں یہ دنیا گڑ ہے اور آخرت سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ تم کو سونے کی انگوٹھی دینا چاہتا ہے اور یہ نفس و شیطان گڑ چکھا رہے ہیں، تم کس کی بات میں آ رہے ہیں؟ تم کون سی دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہیں؟ کون سی دنیا کو بنانے میں آپ لگے ہوئے ہیں؟
یہ دنیا گڑ ہے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ رونق ہے، یہ بہار ہے، یہ محفل ہے، یہ مجلس ہے، یہ کمکم ہے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی ہے۔ اسی لیے فرمایا یہاں اونچے اونچے بنگلے نہ دیکھو، قیمتی قیمتی بائک نہ دیکھو، خوبصورت خوبصورت گاڑیاں نہ دیکھو، نئے نئے موبائل نہ دیکھو، بلکہ اٹھتے ہوئے جنازے دیکھو اور شکستہ قبر دیکھو اور قبرستان کا چکر لگاؤ اور دیکھو وہاں لوگوں کا کیا عالم ہے۔ سوئے ہوئے ہیں بڑے بڑے مالدار، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، لوئر، آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بزرگ قبرستان میں ایک نوجوان آیا، قبر کی طرف اشارہ کیا، بیٹا اللہ اس کو ایک موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ حضرت نیک ہو جائے گا، نمازی ہو جائے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، مسجد میں پڑھا رہے گا، خوب دین کا کام کرے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرے گا اگر اللہ اس کو ایک موقع دے دے تو۔ حضرت مسکرائے، فرمایا کہ بیٹا یہ سب کام تو کر لے، اس کو تو موقع ملنے والا ہے نہیں، ایک وقت آئے گا پھر نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ یہ بھی ہماری طرح انسان تھا، زمین پہ چلتا تھا، اس کی سانس چل رہی تھی، اس کا بھی فیملی کاروبار میں سب تھا، موت آ گئی، اللہ کے پاس چلا گیا۔ او میرے عزیزو، قبر والے پوری پوری زندگیاں دین کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، اب اللہ تیار نہیں ہے۔ آج موقع ہے، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابو کے پاس بہت حکمت کی باتیں تھی، تہجد کی نماز پڑھی میرے ابو کے ساتھ، میں نے سونے کے لیے گئے ہم لوگ، میں نے کہا ابو اتنا پیارا وقت، تہجد کا وقت، اللہ کے عاشقوں کا اٹھنے کا وقت، اللہ سے لینے کا وقت، اور دیکھو نا یہ لوگ کیسے سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی اٹھنا چاہیے تھا، کیسے سوئے ہوئے ہیں سب۔ میرے ابو نے ایک آہ بھری، فرمایا سعدی یہ سو رہے ہیں نا تہجد کے وقت تو ان کو گناہ نہیں ہو رہا ہے، اور تو نے غیبت کی نا تو تجھے غیبت کرنے کا گناہ ہوا۔ کیا بہتر تھا کہ تو بھی تہجد نہ پڑھتا، سویا رہتا، لیکن ان لوگوں کی غیبت نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ایسی بات دل پہ لگی کہ لائف ٹائم کبھی کسی کی غیبت کرنی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک نصیحت تو ایسی کی جو مجھے بہت کام آئی۔ میں میرے ابو کے ساتھ ایک میلے میں چلا گیا، تو بڑا میلہ لگا ہوا تھا، تو میرے ابو نے کہا دیکھ تھوڑا میرے دامن کو فٹ پکڑنا ہے، تو اگر دامن چھوڑ دے گا نا تو میلے میں گم ہو جائے گا، اور یہ بڑا میلہ ہے، یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو پھر جلدی سے ملیں گے نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے ایک دم فٹ ابو کے دامن کو پکڑ لیا اور میلے میں دیکھنے لگا۔ ایک چیز اچھی لگی، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھتے دیکھتے ابو کا دامن چھوٹ گیا، دھیان نہیں، دیکھتا رہا میں۔ اچانک یاد آیا میرے ابو 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 ابو، کوئی جواب نہیں۔ بھائی میرے ابو کہاں ہے؟ سوشل میڈیا کا دور نہیں، واٹس ایپ نہیں، فون نہیں، بہت تلاش کیا۔ میرے ابو مجھے تلاش کرتے، میں ابو کو تلاش کرتا، ابو مجھے تلاش کرتے، میں ابو کو تلاش کرتا۔ کافی دیر گزر گئی، کئی گھنٹے گزر گئے۔ ایک موقع پہ میری اور ابو کی ملاقات ہو گئی۔ فرماتے میرے ابو نے میرا کان پکڑا، ہلکے سے مچوڑا اور کہا سعدی تجھے کہا تھا نا مضبوطی سے پکڑنا، آج تو نے چھوڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گیا۔ تیرے باپ کی بات یاد رکھنا، اگر بڑا ہو کر اپنے بڑوں کے دامن کو چھوڑے گا نا تو دنیا کے میلے میں گم ہو جائے گا، سمجھانے والا کوئی نہیں ملے۔ اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا، البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے لیے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنا۔ او میرے عزیزو، یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ ایسے موقع، ایسے لمحے بار بار ملتے نہیں ہیں۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ سارے حضرات مل کے نیت کریں۔ یہ عاجز آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ، ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو احساس ہوگا، کھانے میں نمک نہیں تو کھانے میں مزہ نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو زندگی گزارنے میں مزہ نہیں۔ نمبر 1، 4 کام کرنے ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نا،
اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے. کیسی پڑھنی ہے؟ دھیان کے ساتھ، کوالٹی والی، اللہ کو پسند آ جاوے ایسی. مولانا نماز میں دھیان لگتا ہی نہیں. ہمارے وضو میں دھیان نہیں تو نماز میں کیسے دھیان لگے گا؟ وضو میں کم پانی، مسواک کا اہتمام، چہرہ دھو رہے ہیں اس وقت یہ دھیان کہ چہرہ میں دھو رہا ہوں، میرے آنکھوں سے جو گناہ کیے تھے، کان سے جو گناہ کیے تھے، زبان سے جو گناہ کیے تھے، وہ بھی وضو کے پانی کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں. ہاتھ دھو رہا ہوں، ہاتھ سے جو گناہ کیے تھے وہ بھی نکل رہے ہیں. میں سر کا مسح کر رہا ہوں، سر سے جو بری باتیں سوچی تھی نا وہ گناہ نکل رہے ہیں. پیر دھو رہا ہوں، پیر سے جو میں غلط جگہ چل کے گیا تھا نا وہ گناہ نکل رہے ہیں. اب وضو دھیان والا ہوگا، اب نماز میں دھیان پیدا ہوگی. اپنے آپ سے کہیں دیکھ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ تیری طرف متوجہ ہیں. اب نیت کر کے قول باندھے اور قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھیں اور استحضار رکھیں کہ آج میں زمین کے اوپر ہوں، ان قریب زمین کے نیچے ہوں گا. رکوع میں جائیں، پیر کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں، استحضار رکھیں کہ انتقال ہوگا تو سب سے پہلے روح پیر کے انگوٹھے سے نکلنا شروع ہوگی. سجدے میں جائیں، ناک کی سمت دیکھیں، یاد رکھیں انتقال کے بعد، دفن گیری کے بعد سب سے پہلے جو چیز ختم ہوتی ہے وہ بدن کی ابھری ہوئی ہڈی ناک ختم ہوتی ہے. جب قاعدے میں بیٹھیں اپنی گود اور یاد رکھیں کہ جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح ایک دن جب میں دنیا سے جاؤں گا تو خالی ہاتھ جاؤں گا. کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، نہ گھر، نہ پراپرٹی، نہ بزنس، نہ کاروبار، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ فیملی، نہ بچے، نہ موبائل، نہ کپڑے، نہ ٹوپی، نہ پرس، کچھ نہیں، سب یہیں رہ جائے گا. جس طرح یہ خالی گود ہے اس طرح میں خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا. انشاءاللہ نماز میں دھیان لگے گا. نماز جاندار تو زندگی جاندار، نماز مزے والی زندگی مزے والی، نماز اللہ کے دھیان والی تو زندگی بہت بیشت ہوتی ہے. نماز سورتی ہے، زندگی سور جاتی ہے. میرے عزیزو الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں اور ہم نماز میں کسی کا فون نہیں اٹھاتے ہیں، نماز میں ہم کسی سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، سلام کلام نہیں کرتے، لین دین نہیں کرتے. کتنے بھی بڑے اللہ والے بازو میں آ جاوے ان سے ملاقات نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. سب بڑوں سے بڑا ہے اللہ، سب سے بڑا ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. جس دنیا کو باہر چھوڑ کے آئے اسی دنیا کے خیال میں نماز پڑھ رہے ہیں. میرے عزیزو نماز بنانے کی ضرورت ہے، نماز کے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کی جائیں، یہ ایک عمل ہے. دوسرا عمل روزانہ 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت، کم سے کم روزانہ 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرنا. کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ دل پر لے لو تو ہو جائے گی. میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی نا، ہمارے صورت میں ایک چچا ہے، انہوں نے اپنے گھر کی باری کے پاس بیٹھ کر 2000 قرآن پڑھے، اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھ کر 1200 قرآن پڑھے. 92 سے روزانہ 1 منزل پڑھتے، ہمارے دعوت کے کام کے ذمہ دار ہے. 92 سے روزانہ 1 منزل پڑھتے. 33 سال ہو گئے، 33 ایئرس ہو گئے. فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کبھی میری منزل نہیں چھوٹی. سورت مرکز پر جمعرات کو میں اپنی منزل ختم کرتا ہوں، ختم قرآن کی دعا کرتا ہوں اور جمعہ کے دن واپس قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں. 33 سال سے مولانا میرا یہ عمل چل رہا ہے. اللہ کا شکر 1 مہینے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد میری وہ حضرت سے ملاقات ہو گئی. واپس یہاں آنے سے پہلے 1 مہینے پہلے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا چچا ایک بات بتاؤ نا، مجھے آپ کی طرح قرآن پڑھنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں. تو کہا بیٹا، فوراً اپنے ہاتھ کو دل کی طرف لے گئے. بیٹا یہ دل میں طے کر کہ مجھے پڑھنا ہے، اللہ سب آسان کر دے گا. سب یہاں سے طے ہوتا ہے. 1 منزل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1.25 گھنٹے. تو طے کر، اللہ آسان کر دے گا. لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں. ہمارے نوساری میں مؤذن صاحب ہے، پوری مسجد کی صفائی کرتے ہیں، 2 وقت مکتب پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ روزانہ 10 پارے پڑھتے. ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے، روزانہ 10 پارے پڑھتے. ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے. ایسے فتنے کے دور میں، ایسے ماحول میں اپنی آخرت بنا رہے. میرے عزیزوں کیا میں اور آپ 2 پارے نہیں پڑھ سکتے؟ وقت طے کریں. کھانے کا وقت طے ہے، سونے کا وقت طے ہے، اٹھنے کا وقت طے ہے، کاروبار کا وقت طے ہے، نمازوں کا وقت طے ہے، تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا وقت طے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہوتی. جب ایک وقت طے کرے، صبح میں 1 پارہ پڑھوں گا، شام کو 1 پارہ پڑھوں گا، ہو جائے گا. ظہر بعد 1 پارہ پڑھوں گا، عشاء کے بعد 1 پارہ پڑھوں گا. تو نیت کرو انشاءاللہ وقت طے کر کے قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے.
تو 5 وقت کی نماز کوالٹی والی، 2 منٹ کی دعا، روزانہ 2 پارے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، اور 2 منٹ کی دعا۔ تیسرا عمل، صبح اٹھ کے تسبیح اپنے ہاتھ میں بھرا لینے کی، انگوٹھی والی تسبیح، اور کیا پڑھنے کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے صورت میں ایک تاجر ہے، بہت بڑے کاروباری آدمی ہے، جوان ہے ایک دم، ان کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ صورت میں بیان تھا تو وہ نوساری میں مجھے لینے بھی آئے، رکھنے بھی آئے۔ پورے راستے میں میرے سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا بھائی آپ نے پورے راستے میں کوئی بات چیت نہیں کی؟ تو کہا مولانا آپ نے جتنی بات کی اس کا جواب تو میں نے دیا۔ بولے میں اپنی طرف سے کوئی بات شروع کرتا نہیں ہوں کیونکہ میں بیزی ہوں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھی والی تسبیح بتائی کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں مولانا۔ میں کیا کروں، بیزی آدمی ہوں، کارخانے ہیں، اللہ نے نوازا بہت ہے، سب دھیان دینا پڑتا ہے۔ صبح 7 بجے نکلتا ہوں، رات کو 9 بجے آتا ہوں، تو میری آخرت کا کیا؟ میں کچھ تو کروں نا اللہ کے لیے، تو میں صبح سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ مولانا روزانہ رات کو 4000 ہو جاتے۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کو دیکھ کے تعجب ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک شخص میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا گزشتہ سفر میں آپ آئے تھے نا بیجاپور میں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس وقت سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ، کتنے پڑھ لیے؟ کہتے آپ کو 3 مہینے ہوئے، الحمدللہ میں نے اس وقت سے ابھی تک 5 لاکھ پڑھ لیے۔ کیسے لوگ دل پہ لے لیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کر لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی ایسا شخص عمل والا ہوتا ہے جو ہم سے آگے نکل جاتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تھوڑا دل پہ لے لے کہ صبح اٹھ کے مجھے درود شریف پڑھنے ہیں اور رات تک پڑھنے ہیں، اور انشاءاللہ دعا کر کے سوؤں گا، سوئیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات، بہت بہترین عمل، زبردست عمل، آخرت کی تیاری کرانے والا عمل، اللہ کے عاشقوں میں شامل ہونے والا عمل۔ رات کے آخری پہر میں ہے نا، اللہ پہلے آسمان پہ آتا۔ کون؟ اللہ پہلے آسمان پہ آتا، ایک فرشتے سے اعلان کرواتا ہے کوئی سوال کرنے والا؟ بھائی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی پاسپورٹ نہیں بن رہا ہو، ویزا نہیں لگ رہا ہو، عمرے میں جانا ہو، بڑا گھر چاہیے، خود کا بزنس چاہیے، کوئی اثرات، تکلیف، بلا مصیبت ہو، جادو ہو گیا ہو یا کوئی تکلیف ہو گئی ہو، ایسا کوئی ہے؟ رشتہ نہیں ہو رہا ہو، بھائی ایسی کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ کسی کے بچے کو جاب نہیں مل رہی ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو، حل من سائلین، کسی کا کوئی سوال ہے؟ اللہ پورا کرنے کے لیے آ گئے پہلے آسمان پہ، ہے بھائی کوئی؟ سارے اللہ والے اڑ جاتے، اللہ ہمارے سوال ہے، اللہ ان کو بہارے دے دیتا ہے، سب اللہ والے بہاروں والے، اور ہم لوگ میٹھی نیند سوئے رہتے، صبح اٹھ کے روتے رہتے، ہمارے کام ہی نہیں ہوتے جی، ہمارے مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، اور ہمارے تو بہتری نہیں ہوتی۔ او میرے عزیزو، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ 1-2 گھنٹہ دے دو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں صرف 10 منٹ کی، صرف 10 منٹ کا کہتا ہوں۔ 4 بجے کا الارم رکھو اور اٹھو، وضو کرو، 2-4 رکعت پڑھو، 2 منٹ ہاتھ اٹھاؤ، 4:10 کو آپ واپس سو جاؤ۔ اپنی طلب بتاؤ، اللہ مجھے بھی طلب ہے، میں آپ کے عاشقوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی قبر کی میٹھی نیند کی فکر ہے۔ ابھی آپ کو ایسا لگتا ہوگا نیند ٹوٹے گی نا، مزہ نہیں آئے گی، ایک ساتھ نیند لوگے نا مزہ نہیں آئے گی، ایک نیند کٹ کر کے خدا کے سامنے پیشانی جھکا کے دوبارہ سو گے نا، اس میں جو لذت آئے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور تہجد کے وقت میں جب انسان اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اس وقت اس کو لگتا ہے یار اللہ صرف میرا ہے، اللہ صرف میرا ہے، اب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب سے بڑی سپر پاور طاقت اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا داعی کے لیے تہجد لازم ملزوم ہے۔ اللہ کے راستے میں ہمیں جانا ہے نا، قربانیاں دینی ہے نا، امت کا حال بے حال ہے نا، گوشت، ملاقات، مہینے میں 3 دن، سالانہ چلہ، بار بار 4 مہینے، اندرون بیرون۔ مولانا یہ قربانی دے رہا ہے، وہ قربانی دے رہا ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ میں قربانی دوں گا، میں نبی والی فکر کو لے کے چلوں گا، میں ایک ایک کے پاس جاؤں گا، میں گشتوں میں جاؤں گا، میں ملاقاتوں میں جاؤں گا، میں اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو میں اللہ سے جوڑوں گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت جی یہ دعوت کا کام فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ نفل ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا، کہا جی اگر تیرا بیٹا دریا میں ڈوب رہا ہو، اس کو بچانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ نفل ہے؟ اس نے کہا حضرت ابھی تو میں اس کی طرف پڑھوں گا نہیں، پہلے کود کے اس کو بچاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا امت جہنم کی طرف جا رہی ہے، ابھی تو یہ پوچھ رہا ہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے کہ نفل ہے؟ امت کا حال بے حال ہے، امت ایک دم کنارے کھڑی ہے،
ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رونے والا کوئی نہیں، ان کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں۔ بستی میں کچھ دیوانے تو ایسے ہو جو ان کے پاس صرف اللہ کے لیے جا رہے ہو اور رات کو تہجد میں اٹھ کے رو رہے ہو۔ اس لیے میرا عزیز نیت کرو، انشاءاللہ آنے والے اجتماع کو کامیاب بنائیں گے، انشاءاللہ اجتماع سے پہلے کی محنت کریں گے اور زون میں جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، اللہ موقع دینا آپ کو تو زون میں ایک چلہ لگا دینا، اللہ آپ کو امت کا درد دے دے گا۔ آپ کو اپنی بستی کے احوال پتہ چلیں گے، دیہاتوں کے لوگ کس حال میں ہیں اور لوگوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے آپ کے کرناٹک کے ذمہ داروں کی جماعت چل رہی تھی، ذمہ دار مجھے ملے، مجھے کہا مولانا ایک جگہ گئے، دل ٹوٹ گیا مولانا، ہمارے علاقے میں دل ٹوٹ گیا، ہم نہیں سوچ سکتے تھے، ہم سمجھتے تھے دور دور برا حال ہے۔ میں نے بولا کیا ہوا؟ ایک شخص تھا نوجوان، اس کو پوچھا بیٹا ہمارے نبی کا نام کیا؟ تو اس نے کہا گاندھی جی۔ مولانا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ پوچھے گا اگر آخرت میں تو ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے علاقے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر وقت زون میں لگایا، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ابو جہل کے پاس جا رہے ہیں، ابو لہب کے پاس جا رہے ہیں، عتبہ کے پاس جا رہے ہیں، شیبہ کے پاس جا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں گشت ہو رہا ہے اور اللہ حبشہ والوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ کے نام پر بستی میں قدم، تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جانا، 40 تہجد، 40 اشراق، 40 اوابین، پورا دن ایمان اور یقین کا مذاکرہ، اور گھر کے نرم نرم بستروں کو چھوڑنا اور چٹائیوں پہ سونا اور تہجد میں اٹھ کے رونا۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انقلاب لا دی۔ اسی لیے میرا عزیزو اس مبارک محنت کو اپنے سینے سے لگاؤ اور طلب کے ساتھ اللہ کے راستے کی محنت کرو، نیت کرو، انشاءاللہ چاروں عمل کریں گے۔ ذرا آپ مجھے گنا دو چاروں عمل۔ سب سے پہلا عمل، نماز کیسی پڑھیں گے؟ کوالٹی والی۔ وضو کیسا کریں گے؟ دھیان والا، چہرہ دھوئے تو، ہاتھ دھوئے تو، مسا کرے تو، پیر دھوئے تو، دھیان، گناہ نکل رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، 2 پارے قرآن شریف، 2 منٹ کی دعا، صبح سے لے کے رات تک صلی اللہ علیہ وسلم 2 منٹ کی دعا، اور رات کو 10-15 منٹ اللہ کو دینا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے چند اعمال ہے، یعنی مختصر سے چند اعمال ہے، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ سب اپنی گردن کو جھکا دیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ ایک بات یاد رکھنا، ذکر کی مجلس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ لائٹیں بند کر دو، باہر کی بھی ذرا لائٹیں بند کر دیجئے، اپنی آنکھوں کی لائٹیں بھی بند کر دیجئے، دل کی لائٹ شروع کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اس گھڑی کو معمولی مت سمجھنا، ایسے موقع، ایسے لمحے بار بار نہیں آتے۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی اللہ کا نام لے نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نام لینے کے لیے بٹھایا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی انسان اتنا سچا طالب ہوتا ہے، ایک ہی مجلس میں اس کا دل جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے تعلق جو مل جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے غفلت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، ہزاروں مجلس ہو جاتی ہے، دل جاری نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر مجلس کو یوں سمجھے ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو، کیا پتہ دوسری مرتبہ موقع ملے نہ ملے۔ یاد رکھنا، لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں نا، ہم تو ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہ ہو، مر ایسے جاتے جیسے جیے ہی نہ ہو۔ وہ شخص مجھے ملا نا تو میں ہل گیا، میں نے کہا اللہ میں بیجاپور آیا تھا اور اس نے 3 مہینے میں 5 لاکھ درود شریف پڑھ لی۔ ہم صرف بولتے رہے، کچھ لوگ عمل کر ڈالتے۔ وہ کیا وقت ہوگا جب میں اور آپ تنومن مٹی کے نیچے ہوں گے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں کتنے کتنے گناہ ہیں۔ ذرا دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، سارے انبیاء لا الہ الا اللہ لے کر آئے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے کہو۔
لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں, دل میں کہیں اللہ موت کے وقت بھی یاد دلا دینا. معبود کون ہے, مسجود کون ہے, ہمیں پیدا کس نے کیا, عبادت کس کی جائے گی, کام بنانے والا کون ہے, بگڑی بنانے والا کون ہے, کس سے ہوتا ہے. دھیان ہٹائے گا شیطان. تھوڑی اپنی طلب اللہ کو بتا دینا, آزو بازو والے کو نہ دیکھنا, کوئی ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو, آئس کریم کا مزہ چکھانا, پھل فروٹ کا مزہ چکھانا, کھانے کا مزہ چکھانا, رائس کا مزہ چکھانا, گوشت کا مزہ چکھانا, ڈرائی فروٹ کا مزہ چکھانا, جوس کا مزہ چکھانا, کیٹبری کا مزہ چکھانا, پان کا مزہ چکھانا, چائے کا مزہ چکھانا, اللہ کا مزہ کب چکھو. یہ سب چیزوں میں اتنا مزہ ہے تو اس کے بنانے والے کی ذات میں کتنا. ہمارے مؤذن صاحب روزانہ 10 پارے پڑھ لیتے, ہمارے پاس ایک پارہ پڑھنے کے لیے وقت ہے. ایسا لگتا ہے اللہ نے محروم کر دیا. اللہ ناراض ہوتے, روٹی بوٹی زمین مکان جائیداد نہیں چھینتے, سجدے کی توفیق چھین لیتے, قرآن کی تلاوت کی توفیق چھین لیتے. فجر کی نمازیں جانے لگتی ہے. ابھی ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں. اگر کسی کو رونا آ جائے, روتے ہوئے اپنے رب کو پکارے. چھوٹا بچہ کہتا ہے نا ابی امی امی امی, ماں کا دل بڑا ہوتا ہے, ابو 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 کا دل بڑا ہوتا ہے. پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے, پورا بدن. اور جذبہ یہ ہو کہ آج تو مجلس میں اللہ کو منع کر کے رہیں گے. اللہ یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مائی, اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے, ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ. اللہ کی قسم اللہ یہاں موجود ہے. یوں مت سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, رو رہے تو ایک آنسو ضائع نہیں کرتا ہے وہ. ماں کا بچہ روتا ہے, ماں دوڑ کے آتی. ساری دنیا کی ماں سے زیادہ پیار کرتے, ایک رب ہی تو ہے جو کبھی تانا نہیں دیتا. پہلے کہاں گئے تھے, اب کیوں آئے. ایک شخص کہنے لگا مولانا میں نیکی کے کام کرتا تھا, گناہ بھی کرتا تھا, پھر میں گناہ کرنے لگا کہ چل اب گناہ والی لائن گزاروں گا. رات کو سویا, خواب دیکھا, یوں فرمایا میرے بندے میں تے کو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکا, تو توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک گیا. پورا بدن کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ
کس نے پیدا کیا؟ کون کھلا رہا ہے؟ کون پلا رہا ہے؟ ہاتھ پیر کس نے دیے؟ آنکھ ناک زبان کس نے دی؟ قبر میں کون کام آئے گا؟ جوانی گزرتی جا رہی ہے، ابھی تک اللہ نہ ملا۔ اللہ 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 آنکھوں کو بند رکھیے، دل سے اللہ کو یاد کر لیجیے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ڈائریکٹ دل میں آ رہی ہے، اور دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اللہ، زبان سے نہیں، دل سے۔ جب آنکھیں بند کر کے گریبان میں جاکیں گے نا، اپنے گناہ یاد آئیں گے۔ تھوڑی سی نیکی کر کے انسان اتراتا ہے میں نیک ہوں۔ ہم نے جو گناہ کیے نا، اگر اللہ اس کی چادر ہٹا دے تو ہمارا بچہ ہم کو ابو نہ کرے، ملاقات میں جائے تو کوئی ہم سے بات نہ کرے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد رکھ، یہ جو تیری عزت ہے یہ خدا کی ستاری کی چادر کی وجہ سے۔ بچہ جب تک چھوٹا ہوتا ہے ماں باپ کی گود میں ہوتا ہے، جیسے ہی بڑا ہوتا ہے گود سے اترتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے۔ اللہ شرابی شراب کے نشے میں مست ہوتا ہے، ہمیں آپ کے نام میں مشق کر دے، آپ کی یاد میں مشق کر دے، مائے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ بہت سی چیزوں کے لیے جیا، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، گاڑیوں کے لیے، یہ مل جائے وہ مل جائے یہ مل جائے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں،
اللہ ہم زبان سے آپ کو یاد نہیں کرتے، دھڑکنوں میں پتہ نہیں کب آپ کا نام سنیں۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے۔ گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے۔ یار اللہ گناہوں سے جان چھوڑ، غیبت سے بچا، کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے، سب غیبت کرنے والوں کو نیکیاں پہنچ جائیں۔ اللہ گھروں سے غیبت کا ماحول ختم کر دے، غیبت سے بچا لے اللہ۔ اللہ بہت آپ کو ناراض کر رہے، پیارے نبی فرما رہے زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے، لیکن نعوذ باللہ ہم تو بنداس کر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے بھی برا ہے تو بنداس۔ آپ بھی سمجھا رہے ہیں، پیارے نبی بھی سمجھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، کچھ اپنے دکھڑے اپنے مولا کو سنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ جی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، میرے رب بہت بڑے، اللہ بہت بڑے پاپی ہے، بہت بڑے مجرم ہے، آپ کو بہت ناراض کیا اللہ، اور اللہ اختراری مجرم ہے، ہم نے بہت غلط کیا ہے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بدن کا وہ کون سا حصہ ہے جس نے گناہ نہیں کیا، اور دن رات کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم بنداس گناہ کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، لیکن یہ بھی پتا ہے آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اللہ آپ نے کہا تھا اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنا، ہم اخلاص کے ساتھ گناہ کرتے رہے۔ اللہ بہت سے گناہ نہیں چھوٹتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا اس گناہ کی عادت ہو گئی نہیں چھوٹتی۔ کتنا بڑا مجمع سود میں بیاج میں، حالانکہ یوں فرمایا جو سود لے سود دے، بیاج لے بیاج دے، آپ فرماتے کہ اس کے ساتھ میری اعلان جنگ ہے۔ کہاں ٹکے گا؟ اللہ کے سامنے برباد ہو جائے گا، نسلیں برباد ہو جائے گی۔ کتنے لوگ مشتزری میں ہیں۔ اللہ جی یہ آپ کے پیارے پیارے بندے اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سن لیجئے، ان کی زبان میں سن لیجئے، یہ آپ کو کچھ منانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ جوانی آپ پہ فدا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں میرے رب، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، یہ رات کی عبادت کے لیے آئے، یہ گناہ نہیں چھوٹ رہے اس لیے آئے، نظر کیسے قابو میں آئے اس لیے آئے، یہ آپ کی خاطر آئے، یہ پیسے لینے نہیں آئے، یہ دنیا کے لیے نہیں آئے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ دل کھول کے مانگ لیجیے آج۔ پیارے اللہ یہ آپ کے بندے آپ سے مانگ رہے ہیں، میں ذرا سائٹ ہٹ رہا ہوں، آپ ان کی باتوں کو سن لیجیے۔ یہ نیک لوگ ہیں، بیجاپور والے، یہاں دینی ماحول ہے، ان کے صدقے طفیل مسیح کار کو بھی معاف کر دینا۔ کسی کے ماں باپ چلے گئے ہو وہ تو تھوڑا رو لینا، وہ آپ کے خاطر بہت روئے۔ 9 مہینے کس نے پیٹ میں رکھا تھا، 2.5 سال کس نے گودوں میں رکھا، دودھ کس نے پلایا، وہ باپ جو رات دن تڑپتا تھا۔ ہمارے ایک مولانا ہے بہت اچھا بیان کرتے، بیان کر کے گاڑی میں آ کے ایک دم بے چین ہو جاتے، مولانا کیا ہوا؟ ابھی تو بہت خوش تھے، افسوس میں آ جاتے، خلاصہ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، نابینا ہے، دنیا میرے بیان سنتی ہے، وہ مجھے آج تک دیکھ نہیں سکا، مکہ مکرمہ لے گیا تھا، اللہ کا گھر نہیں دیکھ سکا، تڑپتے رہتے، روتے رہتے، اور ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے تیار۔
پیارے اللہ معاف کر دیجئے نا اللہ، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اللہ، تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، آپ کا ڈر دے دیجئے، ہمت سے گناہوں سے بچا لیجئے اللہ، آج کی مجلس کو مجلس توبہ بنا دیجئے اللہ، اللہ نمازیں کوالٹی والی پڑھنے کی توفیق دے دے، 2 پارے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، صبح سے رات تک درود شریف پڑھنے کی توفیق دے دے، رات کو 2-4 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا حضرت آپ تو بڑے اللہ والے، کیا ہوا؟ کہ ساری پارسائیاں دھری کے دھری رہ گئی، وہ رات کے اندھیرے میں رات کو اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھتا تھا نا، اس پر معاف کر دیا گیا، رکعیات کی برکت سے بخش دیا گیا۔ اللہ ہمیں بھی رات کو 2-4 رکعت پڑھ لینے کی توفیق عطا فرما، اللہ آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، زون کی جماعتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، مرکز پر جانے کی توفیق عطا فرما، گشتوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرما، مسجد اور جماعت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، 2.5 گھنٹے لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے مسجد کی تعلیم میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر پر تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، مشوروں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، تقاضوں پر جانے کی توفیق عطا فرما، اجتماع سے پہلے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اجتماع کے بعد بھی آپ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کے کام کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ بہت سے لوگ حج عمرے میں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ جھوک در جھوک جا رہے ہیں، ٹور در ٹور جا رہی ہے۔ آج بھی بہت بڑا طبقہ ایسا، ان کا دل روتا ہے، میاں بیوی غربت کا عالم ہے، کبھی کبھار رات میں بات کرتے ہیں، میرے شوہر ہم کب جائیں گے اللہ کے، وہ بیوی کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی تمنا نہیں، ایک دفعہ مجھے اللہ کے گھر لے جاؤ۔ یہ روتا ہوا کہتا ہے میری بیوی میں حلال کمائی کی کوشش کرتا ہوں، جب پیسہ آئے گا نا تجھے پہلے اللہ کے گھر لے جاؤ۔ اللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، آپ ہمیں لے بھی گئے لیکن ہمیں اقرار ہے ہم نے وہاں کی ناقدری کی۔ اللہ معاف کر دی۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے، اس مجلس کو سجانے کے لیے، پورے دن کے پروگرام کے لیے اللہ بہت سے حضرات نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی محنتوں کو، کوششوں کو۔ اللہ اس محنت اور کوشش کی برکت سے سب سے پہلے ان کو اپنی محبت دے دے اور ان کی نسلوں میں اپنے آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اللہ جوانی اور رات کا آخری پہر آپ پر فدا کرنے کی اور فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔